نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے سائے تلے ہمیں جمع کیا، ہم پر اپنا خاص کرم کر کے ہم قرآن کو پڑھنے والے بنے اور سمجھنے والے بنے اور اسے اپنی زندگیوں میں اتار بھی لیں۔ یا اللہ، اے رب کریم، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو اپنے قریب کر لیتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو لاسٹ ویک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 سے لے کر تو 104 تک دیکھے تھے، ہے نا۔ تو تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں شارٹ میں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بنی اسرائیل کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، ہاں، کہ کیسے تھے، ان کے کیسے رویے تھے، ہے نا۔ انہوں نے وعدوں کو توڑا۔ پچھلی جو آیتیں گزری اس میں ہم نے دیکھے کہ کس طرح انہوں نے وعدوں کو توڑا، ہاں، اللہ سے کیے ہوئے مضبوط وعدے پورے نہیں کیے، بار بار خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد میں احکام میں تحریف، اللہ کے نازل کردہ باتوں کو بدل دیتے تھے، الفاظ میں تبدیلی کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکالتے تھے۔ اس کے بعد حق کے مقابلے میں ضد ان کی ملتی ہے ہمیں کہ حق سامنے آ جانے کے باوجود ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں دلوں میں سختی ملتی ہے ان کی کہ نصیحت کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، بار بار نشانیوں کے باوجود پتھر جیسے دل بن گئے۔ اس کے بعد میں نبیوں کی نافرمانی ملتی ہے ہمیں کہ اپنے نبیوں کی نافرمانی کی یہ لوگ نے ان کی باتوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ انبیاء کو تکلیف پہنچائی، انہیں قتل کیا۔ اس کے بعد تورات کے حکم نہیں مانتے تھے، اللہ کا حکم صاف ملنے کے بعد بھی مکمل عمل نہیں کیا یہ لوگ نے، صرف وہ مانتے جو ان کے فائدے میں ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ دنیا کی محبت میں حق کو چھوڑنا، کہ دنیاوی فائدے، رشوت اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کے فیصلوں کو بدل دیتے تھے یہ لوگ۔ ہاں، اس کے بعد میں ہم نے دیکھے آیت نمبر 102 میں، ہاں، کہ جادو کا بھی سہارا لیا یہ لوگ نے، اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادوگروں کی باتوں کے پیچھے لگ گئے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نقصان ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا لوگوں نے۔ کچھ لوگ دین کے احکام کو ہلکا کھیل اور مذاق سمجھ کر مذاق سمجھتے تھے اور ہلکا لیتے تھے، اور اسی طرح ان کے سارے رویوں کو اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ابھی آگے کی جو آیتیں ہیں، اس کے پہلے ابھی دیکھو تھوڑا سا نا، جیسے کہ ابھی ہم نے تلاوت کون سی کی، 122 سے لے کے 125 تک کی، تو یہ اب جو سلسلہ ہے آگے کا ہمارا وہ الحمدللہ شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے پہلے کچھ آیتیں بچی ہوئی ہیں جو ہم لے لیں گے ریویژن میں، اوکے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں پھر آگے کا سلسلہ ہمارا جاری رکھیں گے۔ تو دیکھیں آیت نمبر 105 میں، ایک ایک آیت کو یہاں بتانے کا مقصد یہی تھا ریویژن میں کہ یہ ہر ایک آیت آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، تاکہ یہ سلسلہ جب آگے بڑھے تو آگے کا جو سیکوینس ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آئے، ہاں، اسی وجہ سے ساری آیتیں لی گئی۔ تو اب دیکھو آیت نمبر 105، 105 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ اس حسد سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے نا کہ بھلائی نازل ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد صرف مال اور دولت نہیں یا دنیا کی کامیابی نہیں، بلکہ یہ خیر ہر قسم کی بھلائی اور نعمت کو شامل کرتی ہے، جس میں خاص طور پر وہی وہ نبوت جو سب سے عظیم خیر تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اور آخری نبوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا، اس کے بعد دینی ہدایت،
اسلام کی وہ پاکیزہ رہنمائی جو ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتی ہے، اور عروج اور غلبہ مطلب مسلمانوں کو دین اور دنیا میں عزت اور غلبہ ملنا۔ تو کیا ہوا، اہل کتاب مطلب بنی اسرائیل کا یہ حسد اس لیے تھا کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ نبوت کا تاج اب بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ چکا ہے۔ اس ہاتھ بدلتے ہوئے دور کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور اسی لیے کیا کرتے تھے، حسد کرتے تھے، جلن کرتے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل نہ ہو، یہ لوگ چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل اتنا وسیع ہے کہ دشمنوں کی حسد اس میں کوئی کمی نہیں لا سکتی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بے انتہا انعام دینے والا ہے، اور اس کے انعامات کسی گنت میں نہیں آتے، ان گنت۔ بے شک تمام خزانوں کا مالک وہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد دیکھو آگے آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اسے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، تو اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ اب یہ دونوں آیتیں نا ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو اہل کتاب میں سے تھے۔ اہل کتاب مطلب کہ یاد رکھنا ہے ہمیں بنی اسرائیل، یہودی اور نصارہ دونوں بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اوکے۔ اور مسلمانوں میں سے بھی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ پچھلی شریعتوں کے کچھ احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام نازل کرتے تھے، تو یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم کیوں بدل دیا۔ تو اس کا خلاصہ ہمیں آیت نمبر 106 میں ملتا ہے، جس میں نسخ کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ نسخ کیا ہے؟ نسخ کا مطلب ہے کہ شریعت کی کسی ایک حکم کو کسی دوسرے نئے حکم سے بدل دینا، اور یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت اور حالات کے مطابق اپنے احکام میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر کعبہ کی طرف تبدیل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں دو اہم باتیں واضح کرتے ہیں کہ بہتر یا اس جیسا حکم، جب کوئی آیت یا حکم منسوخ کیا جاتا ہے تو یا تو اس میں بہتر حکم نازل ہوتا ہے، اس سے بہتر حکم نازل ہوتا ہے، یا اس کے جیسے ہی حکم آتا ہے۔ یہاں بہتر حکم کا مطلب ہے کہ نیا حکم لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند، آسان، یا ان کے لیے زیادہ اجر کا ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے؟ تو یہاں پر جب ہر چیز پر قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ اپنے احکام میں تبدیلی کرنے کا بھی مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اس کے فیصلوں پر انسانوں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے نا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا کوئی ولی، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست ولی نہیں، اور نہ ہی کوئی مددگار یا نصیر ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ نصیر وہ ہوتا ہے جو کسی مشکل کے وقت مدد کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھو میری بہنوں، اگر ہم سچے ایمان والے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی حفاظت یا مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ دشمن کی حسد سے ڈرنا، اور نہ ہی یہ سوچنا ہے کہ ہماری حفاظت کون کرے گا۔ ہمارا ولی اور ہمارا نصیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جب ہمارا سرپرست آسمان اور زمین کا مالک ہے تو ہمیں کسی اور طاقت سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پر توکل کرنا ہی کیا ہے؟ اصل ایمان ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 108 دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ تو سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ بھٹک جاتا ہے۔
اب دیکھو یہ آیت جو ہے یہ دراصل اہل کتاب خاص طور پر یہودیوں کی اس گستاخانہ رویے پر سخت تنبیہ کرتی ہے جو وہ انبیاءوں کے ساتھ اختیار کرتے تھے۔ ان یہودیوں کی یہ عادت بن چکی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا طرح طرح کی مانگیں کرتے تھے۔ مثلاً انہوں نے مانگ کی تھی کہ قرآن پورا کے پورا ایک ہی بار نازل کر دیا جائے، جس سے کہ تورات نازل ہوئی تھی۔ تو ہاں، اور اس کے بعد دیکھو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا کیے تھے کہ ہم جب تک نہیں مانیں گے تب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، اس طرح کے سوالات یا مانگ کا مقصد ہمیشہ ہدایت، یہ مطلب کہ ہدایت یا شک کو دور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت، ڈیوائن وزڈم ہم کہتے ہیں نا، اس پر سوال اٹھانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ ایسے رویے اختیار کرنا کفر کی مانند ہے، کیونکہ بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خالق کے احکام یا تاریخ نزول پر شک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بغیر شرط کے قبول کیا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ جو منافقین تھے اہل ایمان کے صفوں میں شامل تھے، ہاں وہی ایسی حرکتیں کرتے تھے، ہے نا۔ تو دیکھو نا، نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، روزے مطلب ہر چیز کرتے تھے، ایسے بنے ہوئے تھے جیسے کہ سچے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی ایمان کے ہاتھ سے دے کر کفر کو اختیار کرے گا وہ تو راہ راست سے بھٹک گیا سمجھو۔ آج ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، ہم بھی تو کیا کر رہے ہیں، ہاں کہ ہم بھی تو نماز ادا کر رہے ہیں، ہر مطلب روزے رکھ رہے، تلاوت کر رہے، پر کتنی ایسی حکم ہے جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ بھی کیا ہوا میرے بہنوں، یہ بھی تو یہی ہوا نا کہ ایمان کو کفر سے بدلنے کی بات ہی تو ہوئی، ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہمیں صاف صاف کہ ایسے لوگ سیدھی راہ سے کیا ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہم کو کیا کرنی ہے، ذہن نشی کرنی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھو آگے کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کے بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ اب دیکھو یہ آیت جو ہے مسلمان کو اہل کتاب مطلب خاص کر مدینہ کی بات ہو رہی ہے، مدینہ کے جو یہودی تھے، ہاں ان کے اصلی ارادوں سے آگاہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دشمنی اور یہ خواہش کہ مسلمان دین سے پھر جائیں، دیکھو کیسی خواہش رکھتے تھے یہ۔ اب یہ کسی علم یا دلیل کی بنیاد پر نہیں تھی، ہم نے دیکھے اس کی وجہ سے کیا تھا، صرف حسد تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، ہے نا۔ اور اسی لیے دیکھیں نا وہ رائنا ورڈ کا بھی کیسے وہ لوگ نے مذاق اڑائے، مطلب کہ یہ لوگ نا ان کے رویے جو تھے وہ ظاہر ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو اور درگزر کرو، اس کا مطلب ہے کہ ان کی تکلیف دہ گفتگو اور سازشوں پر غصہ نہ کرو اور نہ ہی بے فائدے بحث میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرو۔ اب دیکھو نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی کچھ بات کہہ دیتا ہے یا کچھ ہمارے ساتھ میں معاملے ہو جاتے ہیں، ہاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اسی باتوں کو دل میں گھر کر لیتے ہیں اور بس ایک دم سے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے جھگڑا کرو ان کے ساتھ میں، لڑو، ہاں یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ معاف کرو، درگزر کرو، ہاں یہاں تک کہ کیا، ہاں کہ حکم الہی مطلب کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ مطلب یہ معنی مطلب یہاں پر کیا معنی ہے کہ معافی اور درگزر کا حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک خاص وقت تک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کر، مطلب یہاں پر انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہاں۔ تو یہاں یہ بات ذہن نشی کرنی ہے کہ ہمیں معاف کرنے والے بننا ہے،
ہوں، اور یہاں پر صبر سکھا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں، صبر کرو۔ ہاں، یہ ان چیزوں میں پڑھ کر ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ دیکھو نا، شیطان کی یہ چال ہے نا، کہ بس ہم ایسے ہی ڈپریشن میں چلے جائیں، پھر کیا ہوگا، ہم اپنے دین سے دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو گئے تو کیا ہوگا، ہاں ہماری بربادی ہی بربادی ہے۔ تو یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ ہم کس طرح مطلب کوئی بھی بات کو لے کے ڈپریشن، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کچھ بھی ایسے معاملہ ہو تو ریلیکس ہو جائیں اور پورا توکل اللہ پر کریں کہ اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے، صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا سبق دیتی ہے ہمیں یہ آیت، تو یاد رکھنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگے ایک آیت نمبر 110 میں کہ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ ایک منٹ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھو آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، حسد اور دشمنی سے آگاہ کیا، معافی اور صبر سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ اب آیت نمبر 110 میں اسی دشمنی حسد دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 طریقے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ ہاں، اس میں پہلا ہے نماز۔ ہاں، نماز جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے روحانی رابطہ ہے۔ رابطے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اسے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی طاقت اور دنیاوی دباؤ کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ہاں، اقامت قائم کرنے کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اسے اس کے وقت، ادب اور خشوع کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، زکوٰۃ کا حکم امت کی سماجی اور مضبوطی کے لیے کیا ہے، مطلب یونٹی ہم کہیں گے۔ ہاں، اندرونی کیا کرتا ہے، یہ یونٹی پیدا کرتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پاؤ گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا ہمیں، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمالوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ ایمان والوں کے لیے انکریجمنٹ ہے، ہمت، اور کافروں کے لیے وارننگ ہے۔ ایمان والوں کو یقین کی طاقت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ صبر، استقامت اور چھپے ہوئے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہی دشمنوں کو تنبیہ ہے کہ ان کے حسد اور سازشوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، اور ظالموں کو ان کے اعمال کا اجر ضرور دے گا۔ ہم جو بھی بھلائی کرتے ہیں وہ کیا ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے، انشورنس ہے، جو دنیا میں ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوگا۔ جب یہ یقین انسان کو ہو جائے نا میری بہنوں، تو اسے ایسے ایمان والے کو کیا ہوگا، دنیاوی نقصان یا دشمنوں کے دباؤ کے پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی نگاہ وہ آخرت کی عظیم اجر پر ہوگی، ہے نا انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس پر اپنی نگاہ رکھنی ہے، نہ کہ دنیا کی دشمنی اور اس میں آ کر ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھو نا کیا ان کا، ہم نے دیکھے نا عقیدے تھے کہ وہ جنت میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے بھی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا کوئی پرمٹ ہے، ہاں جو اگر ہے تو بتاؤ، کس بنیاد پہ دعوے کر رہے ہو آپ لوگ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ جنت یہود اور نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ دیکھو ابھی یہ پھر سے یہاں پر آ رہا ہے، ہاں، کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو نا اس بات کی، اگر تمہارے پاس کوئی ریٹن فارم میں لکھا ہوا ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
ان کے دعوے کو کیا کر رہے ہیں یہاں پر رد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا یہاں پر میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے سجدے چاہتا ہے ہمارے سے، ہاں دیکھو خلوص والے۔ اب دیکھو نا یہاں پر ہم نے دیکھے تھے کہ جب بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا تھا، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے جانا تھا، ہاں لیکن انہوں نے کیا کیا، تکبر کیا اور اس کی جگہ دوسرے ورڈ کو تبدیل کر دیا ہے نا۔ تو یہاں پر ان کا کیا دکھا، ان کا خلوص نہیں تھا، ان کے مطلب دل سے وہ نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں پر ایسے رویے اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اب ہم بھی تو دیکھو نا نمازیں پڑھتے ہیں کہ کہاں خوش اور خضوع ہے ہماری نمازوں میں، ہاں اور کہاں کتنے غافل ہیں ہماری نمازیں، کتنی غفلت میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو خلوص اللہ چاہتا ہے، خلوص، ہاں خالص دل سے، سچے دل سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنا ہے، سچے دل سے یہ کنیکشن کو جوڑنا ہے ہمیں۔ ہاں ہم کتنی نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن جڑتا ہی نہیں، کیونکہ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا تب سے لے کر تو پوری نماز ہونے تک ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ کبھی وہ آئے بھی نہیں، ہمارے ایسے ہی بیٹھیں گے تو ذہن میں نہیں آئے گی، ہاں پر اسی وقت آتے۔ تو یہ کیا ہے، ہاں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کا یہ اثر ہے نا کہ ہمارے دلوں میں وہ خلوص نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ نمازیں پڑھے اور یہاں پر بس دھڑا دھڑ بے دھڑک ہم کیا کر رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ ہاں تو اسی کا یہ نتیجہ ہے، جب ہم ان ساری چیزوں پر قابو پا لیں گے، اپنے نفس پر ہم قابو پا لیں گے انشاءاللہ، تو ضرور اس اللہ تعالیٰ سے مطلب محبت جب ہمارے دل میں آئے گی نا تو ضرور ہماری نمازیں بھی کیا ہوگی، محبت والی ہوگی، اور ہماری نمازوں میں ہماری عبادتوں میں وہ خلوص آ جائے گا انشاءاللہ۔ تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، مطلب کتنی اسپیڈ میں ہم سمجھتے ہی نہیں اور پڑھتے، تو یہ کیسا، یہ خلوص نہیں ہے نا۔ تو دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی ہوگی۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو صحیح میں سمجھ میں لیں اور عمل میں لائیں نا تو دیکھو انشاءاللہ ایک دن ہماری عبادتیں سچ میں بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 113 میں کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ مطلب دیکھو یہ لوگ ایک دوسرے کو یہ کر رہے ہیں نا، مطلب کیا خود کو ہی سمجھ رہے کہ وہ حق پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے، ہاں تورات پڑھتے تھے، ان کے پاس تورات تھی، اہل کتاب تھے، اس طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس کے اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اب یہاں پر اس طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ جو علم نہیں رکھتے تھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اندھی تقلید، مطلب بنا کچھ جانے بوجھے کیا کرتے تھے، جو علم والے ہیں ان پر یقین کرتے تھے، جو علم والے بولیں گے وہی صحیح۔ اب دیکھو نا کتنی مطلب یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ دکھتے تو علم والے ہیں، ہاں لیکن مطلب اتنی ابھی حال ہی میں نے ایک یہ دیکھی کہ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ ہم اس کی خاص فضیلت ہے جمعہ کے دن، کہ ہمیں اسے جمعہ کے دن ہی پڑھنا ہے اور اس کا بے حد ثواب ہے۔ اب میں نے اس کو فوراً اس کا مطلب جب یہ کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ حدیث تو ہے، ہاں
اور اس حدیث میں لیکن کہیں پر بھی 2-3 حدیثیں میں نے نکالی جس میں پتہ چلا کہ وہ کہیں پر بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ہی پڑھنا ہے. اس کی فضیلت ہے پر وہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں ہم. لیکن ابھی یہاں پر کیا جوڑا گیا؟ جمعہ کے دن پڑھنا ہے. اور اچھے خاصے عالم مطلب مولانا تھے، آپ کو دیکھ کر ذرا بھی ایسا ظاہر نہیں ہوگا کہ یہ کوئی غلطی کر سکتے ہیں. اب کیا ہوا؟ جو جنہیں علم نہیں تھا انہوں نے بے دھڑک اسے شیئر کرنا شروع کر دیا. ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بلکہ ہم اپنے آپ پر گناہ لے رہے. تو یہاں ہمیں خیال رکھنا ہے، اگر ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم علم والوں کو پوچھیں. ہاں ہمیں ان سے رابطہ کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے کہ تھوڑا سا تحقیق کر لو اس کی کہ کیا یہ صحیح ہے، ہاں یا کیا ہم اسے آگے پہنچائیں. ہاں یا تو پھر خود تحقیق کریں، خود کو تحقیق کرنا ہے تاکہ جب تک، اور تحقیق بھی سامنے والے کو اگر علم والا ہے اسے اگر پوچھتے بھی ہے تو اس کی دلیل ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ انہوں نے بھی بول دیا اور ہم نے یقین کر لیا. ہاں ہمیں دلیل ہمیں بتاؤ کہنا ہے، ہاں اس کا حوالہ بتاؤ ہمیں. ہاں اگر ہے تو یقین کرنا ہے، ورنہ بالکل بھی یقین نہیں کرنا ہے میری بہنوں. یہاں پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے دیکھو کہ اس طرح انہی جیسے بات بے علم بھی کہتے ہیں. ہاں قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے عقل شعور تو دیا ہے نا ہمیں. ہاں اس عقل اور شعور کو استعمال کرنا ہے ہمیں. ہاں بھلے ہمیں علم نہیں ہے، ہم نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہے، لیکن عقل ہے. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں قرآن میں اپنی عقلوں کا استعمال کرو. اب عقلوں کا استعمال کرنے کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا شعور دیا ہے، اتنی عقل دی ہے، اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو بے شک ہم ان باتوں کو سمجھ پائیں گے. پر ہمیں تو کیا ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے. ہاں اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی بیوقوفانہ حرکت کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اس آیت سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ آج کے بعد جب بھی کوئی ہمارے پاس کوئی بھی علم آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کے بعد ہی اسے آگے پہنچانا ہے. اوکے انشاءاللہ. اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے ایک منٹ، ہاں 113 ہو گئی نا اپنے. ہاں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ہاں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے. ان کے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اب دیکھو مکہ کے مطلب جو مسلمان تھے مکہ میں، ہاں جو جنہیں کیا کیا گیا تھا، مسجد میں جانے سے روکا گیا تھا، عبادت کرنے سے روکا گیا تھا. اور اس کے بعد اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ جب عمرہ کے لیے آئے تھے اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑا تھا، روک دیا گیا تھا. ہاں تو یہاں پر دیکھو مطلب کیا عبادت سے روکا گیا ہے نا. تو یہاں پہ لفظ مسجد جو ہے یہ اللہ مطلب عام اس کے لیے استعمال کرے، لہٰذا یہ حکم ہر اس شخص یا طاقت پر لاگو ہوتا ہے جو کسی بھی دور میں اور کسی بھی مسجد میں عبادت اور ذکر سے رکاوٹ ڈالے. ان لوگوں کے لیے ایسے ظالموں کے لیے 2 طرح کی سزاؤں کا اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا کی رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. اکثر ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ فرقے والے ہیں تو انہیں ہم نے نہیں آنے دیا اپنی مسجد میں، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے نمازیں. ہاں تو یہ طرح مطلب اس طرح کی یہ سب چیزیں کرنا، ہاں یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے رسوائی ہے. اگر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت
والا اور بڑے علم والا ہے۔ اب یہ دیکھو جب یہ لوگ مدینہ گئے نا تو پہلے جیسے کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے ہی نماز ادا کرنی تھی، تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جب سفر میں ہوتے تھے نا صحابہ تو مشکلیں آتی تھی، ہاں مشکلیں آ جاتی تھی کہ انہیں مطلب قبلہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہ اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اہل کتاب نے قبلے کی جب تبدیلی پر سوال اٹھائے، جب قبلہ چینج ہوا، ہاں تو ڈائریکشن چینج ہوئی، تو کیا کیے اہل کتاب والوں نے، کیا کیے سوال اٹھائے، تو ان سوالات کی وضاحت بھی اس آیت میں ملتی ہے ہمیں کہ مشرق اور مغرب تمام سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ملکیت ہے، تو کوئی بھی جگہ یا سمت خود میں کوئی مقدس چیز نہیں ہے، بلکہ عبادت میں اہمیت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا مقصد مسلمانوں کی توحید کو مضبوط کرنا تھا، اور اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں وہ قبلے کی صحیح سمت نہیں جان سکے تو وہ جدھر بھی رک کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول ہوگی، کیونکہ اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کا ارادہ کیا۔ تو اس طرح سے اس بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں کہ جب ہم سفر میں ہیں تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے ٹرین میں ہے نا، ہوتا ہے نا کہ ہمیں ڈائریکشن سمجھ میں نہیں آتی، تو اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ تو دیکھو نا ان کی مطلب ان کی یہ بھی سوچ تھی نا کہ جیسے کہ ہم نے نصارہ دیکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا انہوں نے، تو ایسی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے، ہاں اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور اس کی ہی فرما برداری پر ہر چیز چلتی ہے، مطلب فرما برداری کرتی ہے، ہر حکم بجا لاتی ہے، ہاں سوائے انسانوں کے، ہے نا، ہم انسان ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، کتنی نافرمانیوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام مخلوق کیا ہے، اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 117 میں بتاتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، کن فیکن۔ مطلب دیکھو میری بہنوں کے کن اور فیکن، ہاں مطلب یہاں پر حکم ہوا اور یہاں پر وہ چیز ہو گئی، مطلب کہ زیرو وقفہ، کن اور فیکن اس کے درمیان کیا ہے، زیرو وقفہ ہے کہ وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے نا۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو یہ ایکچولی یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ اہل کتاب کے جو جاہل طبقے کے لوگ تھے، ہاں یہ غیر ضروری ڈیمانڈ پیش کرتے تھے، جو نبوت اور اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے تھے، توحید پر شک کرتے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتا، اس کا مطلب تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھوڑ کر چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں حکم دے یا ان کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح نشان، مطلب کچھ میراکل مانگتے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، تاکہ ان کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے۔ ہاں تو یہ اصل میں توحید اور ایمان بالغیب پر ایمان نہ لانے کے بہانے تھے ان کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص سے سیدھی بات کرتا یا ان کی مرضی کے مطابق معجزات نازل کرتا تو ایمان لانا ایمان کا امتحان نہیں رہتا نا۔ معجزات تو پہلے بھی آئے تھے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ضد تھی انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لائے، ہے نا، صاف انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حق
को कबूल ना करने की बीमारी होती है, वो हमेशा मौजिज़ात या मुख्तलिफ शर्तें मांगते हैं ताकि उन्हें ईमान न लाने का बहाना मिल जाए। तो इसलिए कहते हैं कि इनके दिल क्या हो गए, एकसा हो गए, हम तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं क्या कि हम तो निशानियां हमने वाज़े कर दी है उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। ये अल्लाह ताला का उसूल है कि हिदायत हमेशा उन दिलों में उतरती है जो यकीन रखते हैं, रखने और अमल करने के लिए खुले होते हैं, ना कि उन दिलों में जो आजमाइशें और शर्तें हैं, है ना। उसके बाद आयत नंबर 119 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा और जहन्नमियों के बारे में आपसे परसिश नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुनियादी जिम्मेदारी थी वो क्या थी, खुशखबरी देने वाले, है ना, और जो लोग इनकार करते हैं उन्हें जहन्नम और अल्लाह ताला के अजाब से डराना था। तो इस आयत में नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि वो जहन्नम के रास्ते पर चलने वालों के बारे में जिम्मेदार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था, सिर्फ पैगाम पहुंचाना था। हिदायत देना न देना सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। मुसलमानों के लिए इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है ना कि दावा और तबलीग करते वक्त ईमान वालों को चाहिए कि वो सिर्फ पैगाम को ईमानदारी और हिकमत से पहुंचाए, लेकिन लोगों की ईमान लाने की जिम्मेदारी खुद पर ना ले। जब नतीजा हमारी तवक्को के मुताबिक ना हो तो उम्मीद क्या होता है, हम नाउम्मीद हो जाते हैं ना। इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ में ये चीज़ बता रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें अपना काम करना है, दावत का काम करना है। उसके बाद आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपसे यहूदी और नसारा हरगिज राजी नहीं होंगे कि जब तक कि आप इनके मजहब के ताबे ना बन जाए। मतलब देखो कि ये लोग कब राजी होंगे, आप कितना भी कुछ भी बोलो, हाँ, जब तक कि आप उनकी पैरवी नहीं करेंगे, हाँ, आप उनके ताबे ना हो जाएंगे, ये लोग ने क्या करेंगे, हाँ, हरगिज राजी नहीं होंगे। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना कोई मददगार होगा। अब तुम्हारे पास तो मतलब किताब थी ना, सब हक वाजे हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इनकार किया उसका, है ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अपनी इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो क्या होगा, अल्लाह ताला के पास आपका ना तो कोई वली होगा, मतलब कोई मदद अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए नहीं आएगी। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, जिन्हें हमने किताब दी और इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफ्र करे वो नुकसान वाला है। मतलब यहाँ पर देखो कुरान के हक की बात आ रही, हाँ, कि जिससे कि इसका हक है तिलावत करने का, वैसे करना है, उस पे तदब्बुर करना है, हाँ, मतलब कि गौर व फिक्र करना है, उसके बाद उसमें उसे अमल में लाना है ना, इस पर ईमान लाना है। जो 5 हक है इसके, हाँ, इसे हमें बराबर से क्या करने, अदा करने। तो अल्लाह ताला कहते हैं इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफ्र करे वो नुकसान वाला है। जो इसे झुटलाए, इसे कुफ्र करे, वो क्या है, नुकसान वाला है। तो यहाँ तक कि हमारी आयतें थी। अब हम जो मतलब रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ अभी आज से हम इंशाल्लाह आगे का जो सिलसिला है ये प्रॉपर अब क्या होगा, आगे की आयतें हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, जो डिटेल में होगी इंशाल्लाह। तो देखो अब आगे आयत नंबर 122 में और 123 हमें एक साथ देखेंगे। देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए औलाद याकूब, मैंने जो नियामतें तुम पर इनाम की है। अभी यहाँ पर जैसे कि रिवीजन में हम थोड़ा तेजी से लिए ना, यहाँ पर अभी एक एक बात को हमें दिल में उतारना है, एक एक बात पर गौर फिक्र करना है हमें, क्योंकि एक एक आयत को हम इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन्हें अमल में लाएं अपनी ज़िंदगी में, ओके, इंशाल्लाह। हाँ, तो देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए औलाद याकूब, मतलब बनी इसराइल, मैंने जो नियामतें तुम पर इनाम की हैं इन्हें याद करो, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। क्या ये पहचानी आयत नहीं लग रही है ना।
اب دیکھو آگے آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھو میری بہنوں، اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آیت نمبر 122 کے الفاظ اور معنی جو ہے وہ تیسری بار آ رہے ہیں۔ پہلی بار آیت نمبر 40 میں آتے ہیں، پھر آیت نمبر 47 میں، اور اب آیت نمبر 122 میں، مطلب پہلے 2 بار آ چکے ہیں نا، اور اسی طرح آیت نمبر 123 جو ہے یہ بھی دوسری بار دہرائی جا رہی ہے، جبکہ پہلی بار آیت نمبر 48 میں سیم معنی اور سیم الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ تو آیتوں کا ریپیٹیشن کیا محض ایک اتفاق ہے؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کسی بھی بات کا دہرانا، ریپیٹیشن اس بات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان آیتوں کا ریپیٹیشن ہونے کے پیچھے اللہ کا عظیم مقصد ہے۔ پچھلی لمبی تفصیل میں بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتی، ہم نے دیکھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مختلف واقعات کی شروعات اور بیچ میں ان آیات کو دہرا کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور آخرت کی حقیقت کو ہماری ذہنوں میں مضبوط طریقے سے نقش کر دیا ہے، امپرنٹ کر دیا ہے، ہاں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور کسی غفلت یا غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اب دیکھو نا، ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں جب کچھ مطلب ایگزام جب آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، دہراتے ہیں، ریپیٹیشن کرتے ہیں بار بار، تاکہ وہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا، پرتے آ جاتی ہے، جیسے جیسے وہ چیز دور ہو جاتی ہے نا، ویسے ویسے ہم چیزوں کو بھلانے لگتے ہیں، وہ چیز کو بھولنے لگتے ہیں۔ تو یہاں یہ ریپیٹیشن کا مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ذہنوں میں اسے نقش کرنا چاہتے ہیں، مطلب مضبوطی لانا چاہتے ہیں، اس کی یاد دلانی کرنا چاہتے ہیں بار بار، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ ہاں، تو اب دیکھو ان آیات میں اس کے بعد جو فضیلت کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد وہ عظیم احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، جیسے جس میں دیکھو نا فرعون کی غلامی سے نجات، خاص غذا من و سلویٰ کا نزول، اور اس سے اہم بات ان میں سلسلہ نبوت کا جاری کرنا شامل تھا۔ یہ فضیلت کسی ذاتی یا نسلی فرق کی وجہ سے نہیں تھی، ہے نا۔ اب یہاں غور کرنا ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے زمانے کے دیگر لوگوں پر اس وجہ سے فضیلت رکھتے تھے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہدایت ملی تھی، لیکن یہ فضیلت ہمیشہ کے لیے نجات کی ضمانت نہیں تھی۔ میں دہرا رہی ہوں یہ الفاظ، لیکن یہ فضیلت ہمیشہ کے لیے نجات کی ضمانت نہیں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک گہرا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضیلتوں کا معیار اصل میں ذمہ داریاں ہیں۔ جب کوئی شخص یا امت ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہے، کیونکہ ان سے یہ فضیلت چھین جاتی ہے۔ تو یہاں پر بہت غور و فکر کرنا ہے اس بات پر میرے بہنوں۔ ہاں، اس کے بعد آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان لوگوں کی غلط، یہاں پر نا اللہ تعالیٰ ان کے غلط عقیدوں پر روشنی ڈال رہے ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے انبیاء کے تعلق کی بنیاد پر، ہاں، یہ نسلی مطلب روایت جو تھی اس کی وجہ سے عذاب سے بچ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ قیامت کے دن فدیہ مطلب کہ بدلہ، ہاں، شفاعت مطلب اس کی فدیہ مطلب اس کے بدلے کوئی چیز، کرنسی یا کوئی رشوت، کچھ نہیں، شفاعت، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت یا باہر کی مدد، یہ سب بے اثر ہو جائیں گے۔ نجات کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان اور عمل صالحہ پر۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا فضل و کرم کیا ہے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر ہمیں دینوی
دینوں میں سے اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا، اور تمام امتوں میں سے ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا عظیم شرف بخشا۔ ہمیں قرآن ملا جو ہدایت کی آخری کتاب ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری فضیلتیں ہماری پراپرٹی نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ذمہ داریاں ہیں۔ بنی اسرائیل کی مثال ہمیں صاف صاف بتاتی ہے، جب ان کو فضیلت ملی تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے سوچا ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگ ہیں، ہم کچھ بھی کریں ہماری نجات تو ہو ہی جائے گی۔ ہاں، آج افسوس ہم بھی ٹھیک وہی غلط فہمی دہرا رہے ہیں۔ ہاں ہم بھی یہ دل میں خیال کرتے ہیں نا، ہم نے بھی کیا کیا ہے، یہ دل میں خیال پال کر بیٹھے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارا نام مسلمانوں میں لکھا ہے۔ ہاں، اس لیے کیا ہے، ہماری مغفرت تو ہو ہی جائے گی، چاہے ہماری زندگی سنت سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان آیتوں کو دوبارہ دہرا کر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی جان دوسری جان کے کام نہیں آئے گی۔ اس دن صرف دو چیزیں، ایمان اخلاص اور عمل صالحہ، مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہاں، ہمیں یہ آنر، یہ فضیلت ملی ہے تاکہ ہم دین کی ذمہ داری اٹھائیں، نہ کہ بے فکر ہو کر بس من مانی کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی ذاتی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں، دعوت دین کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سچائی کو پیار اور حکمت سے دوسروں تک پہنچانا ہے ہمیں۔ اگر ہم اعمال اور دعوت دین کی سچائی کو بھول گئے تو یاد رکھنا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا لیبل قیامت کے دن ہمیں بچا نہیں پائے گا۔ اب اس ٹاپک کو میری بہنوں اور اچھے سے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 125 میں بنی اسرائیل آیت نمبر 124 میں بنی اسرائیل کی اصل اور دینی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مثال پیش کرتے ہیں۔ اس مثال کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے دو پیغام ہمیں ملتے ہیں، بنی اسرائیل کے غرور کو توڑنا، اور دوسرا کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے نجات کا سچا راستہ واضح کرنا۔ تو کیا آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھو یہ کلمات، یہاں پہ جو ورڈ آیا نا کلمات، ہاں، اس سے مراد وہ عظیم احکام اور امتحانات تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو آخری حد تک پرکھا اور سخت آزمائشوں میں کامیاب پایا۔ ان آزمائشوں میں شامل تھا توحید پر قائم رہنا، اپنی قوم اور والد کے خلاف توحید کی دعوت دینا اور اسی وجہ سے آگ میں پھینکے جانے کی آزمائش۔ اس کے بعد ہجرت، اپنے وطن اور رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر ہجرت کرنا۔ اس کے بعد قربانی، اپنے اولاد، اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم بجا لانا، ہاں، اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم مرتبہ عطا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ہاں، تو امام کا معنی صرف نبی یا رسول نہیں یہاں پر ہے، بلکہ وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس میں کوئی شخص انسانیت کے لیے اسوہ الحسنہ، مطلب بہترین نمونہ، بہترین رول ماڈل بن جاتا ہے اور پوری دنیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ مقام انہیں پیدائشی طور پر نہیں ملا تھا، بائی برتھ نہیں ملا تھا، بلکہ امتحان دینے اور اس میں کامیاب ہونے کے بعد ملا۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا دل پگھلا۔ اب دیکھو کیا ہوا، اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا دل پگھلا، جب اللہ تعالیٰ نے
مطلب ایمان بنانے کا جو بتایا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس وقت کیا ہوا، تو ان کا دل پگھلا اور وہ باپ کی شفقت سے لبریز ہو کر اپنی اولاد کے لیے بھی اس فضیلیت کی تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور میری اولاد میں سے مطلب کہ امام مطلب بنانا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ دیکھو کیا فرماتے ہیں، صاف صاف الفاظ میں کلیئر کٹ بتا دیتے ہیں کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے لیے، خاص پیرنٹس کے لیے۔ یعنی کوئی دیکھو جو ظالم ہوگا، جو ایمان اور عمل کی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، تو اسے میری طرف سے امامت اور نجات کی ضمانت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اس جواب نے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کی ان نسلوں کے دعوے کو جڑ سے ختم کر دیا جو صرف خون کے رشتے کی بنیاد پر نجات کی یا قیادت، ہم بولتے ہیں نا لیڈرشپ، اس کی امید رکھتے ہیں۔ اب میری بہنوں، یہ جواب جو ہے نا، یہ ہمارے دلوں میں بھی اترنا چاہیے۔ ہم مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر فخر کرتے ہیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری نجات کی بنیاد صرف نماز، روزہ اور عمل صالحہ پر ہے۔ ہم صرف اپنے ماں باپ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلی وراثت پر بھروسہ کر کے بے خوف نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی ظالم اولادوں کو امامت نہیں ملی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی نافرمان لوگوں کو نجات کی آسانی نہیں ملے گی۔ مشہور عالم امام ابن قید کا قول ہے کہ ایک ظالم شخص کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملات میں قیادت، مطلب کہ لیڈرشپ، خلیفہ، حاکم، مفتی یا شہادت کا مرتبہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اس سے مطلب کیا ہوگا، قابل نہیں ہو سکتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مرتبہ صرف ایمان اور عدل سے ملتا ہے، نسل سے نہیں۔ تو بہت یہ ابھی آج کل ہوا ہے نا کہ ہمارا یہ فرقہ وہ فرقہ، بھی یہ سب کیا ہوا ہے، فرقوں میں بھی سب دین بٹ چکا ہے ہمارا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہی فرقہ صحیح ہے، ہم ہی صحیح ہے، ہم ہی صحیح راستے پر ہیں۔ تو یہ یہاں پر صاف صاف بتا جا رہا ہے کہ یہ سب فرقے واری، یہ نسل، یہ کچھ معنی نہیں رکھتی ہے۔ وہاں پر صرف کیا ہوگا، آپ کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا حساب کتاب۔ اس کی بات میری بہنوں، اب دیکھو زمین پر محبت کی سب سے سچی اور گہری ولی مثال کیا ہے، باپ کی ہے نا۔ باپ کی اپنی اولاد سے محبت ہے۔ یہ دوسرا جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے نا اس آیت سے، یہ ہم دیکھیں گے کہ زمین پر محبت کی سب سے سچی اور گہری ولی مثال باپ کی اپنی اولاد سے محبت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنایا تو انہوں نے دنیا کی دولت نہیں مانگی، بلکہ اپنے رب سے یہ چاہا کہ اور میری اولاد۔ یہ فکر بتاتی ہے کہ سچا والد اپنی دینی فضیلت کو اپنی اولاد تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ آیت آپ کو اور مجھ کو اور ہر اس ماں اور باپ کو آئینہ دکھا رہی ہے جو اپنی اولاد کے لیے اچھی زندگی، اچھی اسکول، اچھا لباس، اچھا کھانا اور اچھا فیوچر پلان کرتے ہیں نا، لیکن اس کے ایمان کا کیا، اس کے ایمان کے فیوچر کا کیا، اس کے دین کی بنیاد کا کیا، اس کے رب سے تعلق کا کیا، اس پر ہم اکثر غافل رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ کیا یہ سچی محبت ہے؟ میری بہنوں، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت یہ نہیں کہ ہم انہیں صرف دنیا کے عیش و آرام دیں، بلکہ سچی محبت یہ ہے کہ ہم انہیں قیامت کی آگ سے بچائیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کو نظر انداز کیا، اگر وہ راستہ بھٹک گئے، شرک یا بدعت میں مبتلا ہو گئے، غفلت اور نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا، تو یاد رکھنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام
کی نسل میں سے کوئی غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہے، تو پھر ہماری اولاد کس خاطر بچ جائے گی، کس بنیاد پر، کس ضمانت پر ہم اطمینان میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں، قرآن وارن کر چکا ہے کہ اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کل جب آپ کی اور میری اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی تو نہ آپ کا پیار، نہ آپ کی قربانی، نہ آپ کا نسب، نہ آپ کا سٹیٹس کبھی بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے اعمال کا بوجھ صرف اس کے کندھوں پر ہوگا، مگر اس بوجھ کا سب سے پہلا سبب میں اور آپ ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین کا راستہ نہیں دکھایا، ہم نے انہیں ایمان اور عمل صالحات کی پہچان نہیں کرائی، اس کی صحیح تعلیم نہیں دی، تو ہماری محبت صرف لفظوں کی کہانی بن کر رہ جائے گی۔ تو سچی والدیت یہ نہیں کہ بچوں کی دنیا بنا دو، سچی والدیت یہ ہے کہ ان کی آخرت بن جائے، کیونکہ وہی ان کا اصل سرمایہ ہے، ان کا گھر ہے۔ امید ہے کہ یہ آیت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اب تک میں نے پوچھی بھی نہیں، کیا آیتیں یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آ گئی؟ اوکے، الحمدللہ۔ اب دیکھو آگے کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی 3 صفتیں بیان کی۔ البیت، اس کو صرف بیت مطلب گھر کہا گیا ہے، جو اس کے عظیم مرتبے کی نشانی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کا تعلق انسانیت کی ابتدا سے ہے، اور جسے ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا۔ ہم جانتے ہیں نا کہ پہلے سے ہی ایک منٹ، اذان ہو رہی ہے، الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہاں، جیسے کہ ہم نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے البیت کہتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثابۃ للناس، مطلب لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، ہاں، وہ جگہ جہاں بار بار لوٹ کر آیا جائے، یعنی مرکز ایمان اور مرکز توحید ہے، جہاں مسلمان بار بار آنے کی خواہش کرتے ہیں نا ہم لوگ خواہش، ہاں، بار بار جانے کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی مرکزیات کا آخری مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنا اور عبادت کے ذریعے اس سے تعلق جو ہے ہمارا وہ مضبوط کرنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھو وہ امنا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے امن کی جگہ بنا دی، سکون کی جگہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم تھا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، ہاں۔ تو دیکھو مقام ابراہیم وہ مقدس پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں اونچی کرتے وقت کھڑے ہوتے تھے۔ جب کعبے کی دیواریں اونچی ہو گئی تو کیا ہوا؟ مطلب جب کعبے کی جو دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، ہاں، کہ اس کی تعمیر کی جائے، تو جب وہاں پر کیا کرتے تھے، ہاں، دیواریں اونچی کرتے تھے، تو اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ پتھر جو تھا یہ ضرورت کے مطابق خود بخود اوپر نیچے ہوتا رہا، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود ہیں۔ یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی شدید محنت اور مکمل اطاعت الہی کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔
اکبر۔ اب اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ قائم ہوئی کہ طواف کے بعد حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو اس مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب اس آیت کے آخری حصے میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری بیان کرتے ہیں کہ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو عہد کیا کہ وہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ تو یہاں پیوریفیکیشن کا مطلب صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ اس مرکز کو شرک اور بت پرستی کی گندگی سے بھی پاک رکھنا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر ان لوگوں کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے لیے کعبے کو پاک رکھنا لازم ہے۔ ایک پہلا کون سا ہے؟ طواف کرنے والوں کے لیے جو کعبے کے گرد چکر لگاتے ہے نا۔ اس کے بعد میں نیکسٹ ہے اعتکاف کرنے والے جو عبادت کی نیت سے اس جگہ ٹھہرتے ہیں، اور تیسرا ہے رکوع اور سجدہ کرنے والے جو نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کرو، کعبے کو پاک رکھو۔ اور اس حکم میں اہل قریش کے ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا کیا کرتی تھی، دعویٰ کرتی تھی، لیکن انہوں نے کعبے کو کیا کیا، بت پرستی سے بھر دیا۔ مطلب وہ لوگ بھی تو دعویٰ کرتے تھے نا کہ پاک ہم رکھ رہے، لیکن کیا کیے تھے وہ لوگ نے، وہاں پر بتوں کو لا کر رکھ دیا تھا۔ تو اس طرح سے یہاں تک کہ آج کی ہماری آیتیں تھیں۔ امید ہے کہ میری سبھی بہنوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھوڑا میسج میں بتا دیں جلدی جلدی۔ اوکے الحمدللہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت کی روشنی سے بھر دے، ہمارے ایمان کو کمزوری سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا خاص کرم اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پسندیدہ بندوں والا راستہ دکھا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھے ہی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنی معافی اور اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا کر تاکہ ہم محبت والی نمازیں ادا کریں۔ تجھ سے جو کنیکشن ہے وہ ہمارا اس قدر جڑ جائے کہ یہ محبت بس بڑھتی ہی جائے، میری اللہ یہ محبت بڑھتی ہی جائے اور ہم خلوص سے تیری عبادت کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔